محبوب کے نور پاک کو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ چمکایا. نور محمدی کی تعظیم میں رب کائنات نے تمام ملائکہ مقربین کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم عطا فرمایا. تمام ملائکہ مقربین حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا ہے. اور اس واقعات کو ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور محمدی چمکتی تھی اس کی تعظیم کے لیے فرشتوں کو رب کائنات نے سجدے پہ گرا دیا. بے شک بے شک. منتقل ہوتا ہوا ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حبیبی یا رسول اللہ، رب کائنات نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، پیارے اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری انا من نور اللہ. رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا، میرے نور سے عالم کائنات کے ہر ذرات کو پیدا فرمایا، اور میں اللہ کا نور. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عظمت دنیا کے سامنے ظاہر کرنی تھی، رب کائنات نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو بنایا، چاند و سورج کو چمکایا، ستارے، فرشتے، جن و انسان، تمام چیزوں کو رفتہ رفتہ رب کائنات اپنے حکم سے بنایا. اور اس کے بعد نور محمدی کو اپنے قرب خاص سے جدا کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم سے سلسلہ در سلسلہ وہ نور محمدی جب سلسلہ در سلسلہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا ہے. ذرا غور کریں، وہ نور محمدی کے آنے سے پہلے عرب کی سرزمین کی تاریخ کیا تھی؟ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 100 سالہ زندگی عطا فرمائی ہے، اگر اس 100 سالہ زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا میں گزار دے، پھر بھی رب کے محبوب کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رب کائنات نے عالم کائنات کی ہر چیز کو اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے. ہمیں پیدا کیا ہے، رب کائنات نے اپنے محبوب کے صدقے میں دولت عنایت فرمائی، اپنے محبوب کے صدقے میں مال و زر دیے، اپنے محبوب پاک کے صدقے میں. دنیا کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے صدقے میں بنایا ہے. تو ذرا غور کریں، جب پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سرزمین گیتی پہ تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کا حال کیا تھا؟ آج ہم لوگ اتنے بڑے نمک حرام ہو چکے ہیں کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہم ان کا رجب کھانے غرانے والے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے، جس کے صدقے میں ہمیں رب ملا ہے، قرآن ملا ہے، اور جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس سرزمین گیتی پہ تشریف نہیں لائے رہے تھے، اس وقت عرب کی سرزمین نہیں بلکہ عالم کائنات کے ہر ذرے کی، جہاں تک انسان کی آبادی تھی، اس کی تاریخ کو الٹ کر کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین گیتی پہ تشریف نہیں لائے ہیں. ہر طرف ظلم و بربریت کا رنگا ناچ ناچا جا رہا ہے، ہر
مظلوم کو ستایا جا رہا ہے، اس طریقے سے جس کے پاس طاقت ہوا کرتی تھی وہی انسان سب سے قوت و مضبوط والا ہوا کرتا تھا، عظمت والا ہوا کرتا تھا۔ پوری عالم کائنات کے جغرافیہ کو اگر ہم دیکھیں، ہندوستان کی سرزمین پہ ایسے شرمناک واقعات اس وقت ہوا کرتے تھے، عرب کی سرزمین پہ ایسے شرمناک واقعات اس وقت ہوئے ہیں کہ جب سنا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کی سرزمین پر لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تم بیٹوں کے گردنوں کو داب دیا کرتے تھے کھانے کی وجہ سے کہ اگر میرا بیٹا یا میری اولاد زیادہ زندہ رہے گی تو میں ان لوگوں کا پیٹ کہاں سے بھروں گا۔ ہر طرف ظلم و بربریت کا رنگا ناچ ناچا جا رہا تھا۔ اے لوگوں، ایسی حالت میں جب انسانیت دم توڑ چکی تھی، سسکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، یہاں تک کہ بے حیائی شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا تھا، اور بے حیائی اس طریقے سے بڑھ چکی تھی کہ جو گناہ وہ لوگ چھپ کے کیا کرتے تھے، بڑے مجمع میں، بازاروں میں، شعر و شاعری کے انداز میں، چوک چوراہوں پہ اپنے گناہوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے عرب کی تاریخ تھی۔ ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی ہسٹری پڑھی، ہندوستان کی تاریخ میں معاملہ ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سے پہلے کی تاریخ کو ہم دیکھیں، جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا، یہ ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ جب کسی بیوی کا شوہر مر جاتا تو شوہر کو چتے پہ لٹا دیا جاتا، عورت کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اے لوگوں، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کرتا ہے، اس وقت کی تاریخ ہندوستان کے اندر ایسے گھنونے لوگ موجود تھے کہ اگر ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے تو لوگ آج شرم سے اپنے سر کو جھکا لیتے۔ پوری دنیا میں، آج پوری عالم کائنات میں جہاں تک انسان کی آبادی تھی، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو الٹ کر دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے جب تک پیارے آقا اس سرزمین گیتی پہ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت عجب معاملہ تھا۔ معبودان باطل کی لوگ پرستش کیا کرتے تھے۔ نوبت تو یہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے جب وہ سفر میں جایا کرتے تھے ستو کا بت بنا لیا کرتے، آٹے کا بت بنا لیا کرتے، اور جب زیادہ راہ ختم ہو جاتی تو آخری وقت میں کیا کرتے، اپنی مورتی کو توڑ کے اس کو بھی پکا کے کھا لیتے۔ ایسی نوبت تھی عرب کی سرزمین پہ۔ لوگ تھوڑی تھوڑی سی بات پہ تلواریں کھنچ جایا کرتی تھی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ آپ آزاد کھڑے ہو جائیں، پورے طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا علی احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پورے طریقت، پورے طریقت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ برادران ملت اسلامیہ، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، پوری عالم کائنات میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، جسے آج خانہ لوگ کعبہ کہتے ہیں، جس کی طرف ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، اس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ایران ہو یا عراق، تمام ملکوں کی تاریخ بڑی گھٹیا ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں ایک مسیح اعظم کی ضرورت تھی، جب بیواں یتیموں کہ دل رو رہا تھا۔ ایسی حالت میں 3 سال سے عرب کی سرزمین قحط سالی کے اندر موجود تھی۔ نوبت تو یہ تھی نبی پاک کی ولادت سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے اندر 3 سال سے قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور مر رہے تھے، انسان مر رہے تھے، یہاں تک کہ انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے مردار اور مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا رہے تھے۔
انسانیت پہ احسان کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین گیتی پہ تشریف لا رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس سرزمین گیتی پہ تشریف لایا، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم تشریف سرزمین گیتی پر جب جلوہ افروز ہوئے، اس وقت بارش ہوئی. عرب کی سرزمین جو ایسے بھی ریتیلی ہے، بارش سے محروم تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں اتنی بارش عطا فرمائی، اتنی بارش عطا فرمائی کہ عرب کی سرزمین سبزے سے لہلہا گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جو بھی چیز ملی ہے نبی پاک کے صدقے میں، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے ہم نفرت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل پہ عمل کرنا گوارا نہیں کرتے. ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتا ہے. یہاں تو نوبت آج ایسی ہو گئی ہے کہ محفل پاک میں بھی لوگ کب آتے ہیں جب ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں جاؤں تو کل ہو کے کہیں بازار پہ ٹوک نہ دے. شرم و حیا کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے اس محفل پاک کا ماحول کہ اگر میلاد پاک کر رہے ہیں، اگر لوگوں کو بلانا تو کھانے کی دعوت دے دیں. اب دیکھیں بھیڑ کتنی ہوگی. اب دیکھیں اس محفل پاک کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں جب تم راستے سے گزرو جنت کی کیاری جب دیکھو تو وہاں بیٹھ رہو، کچھ پھل وہاں سے توڑ کے کھا لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ دنیا میں جنت اور جنت کی کیاری کہاں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس مقام پہ جس جگہ پہ ذکر خدا ہوتا ہے اس مقام کو رب کائنات جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. تو یہ تمام نعمتیں ملی ہمیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین گیتی پہ تشریف نہیں لائے. اس کے پہلے کی تاریخ میں آج تک تو معاملات تو بہت آسان ہو گئے، کتابیں پڑھنی آسان ہو گئی، تمام چیزیں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا آج آسان ہو گیا ہے. اگر کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے اس کو نہیں آتا تو موبائل تو سب کیا تو لوگ گوگل کھوج کے اس کو تلاش کرتے ہیں. یہ گوگل کی بیماری ایسی چلی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر مسئلہ ہی ہو تو وہ کسی سے پوچھتے نے موبائل کھولے اور بولے وہ حاضر ہو گئے. اب تو یہ نوبت ہے. تو اگر اس تمام چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں تو ہسٹری پڑھیں، تاریخ کے اوراق کو پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سلسلہ در سلسلہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت انور پہ چمکے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نور جب ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پہ چمکا ہے، اس وقت کی تاریخ بتاتی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جلوے کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بکھیرتے نظر آ رہے ہیں. جن جن پیشانیوں میں نور محمدی جلوہ گر ہوئی، اگر وہ اپنے وقت کے پیغمبر نہیں تو وہ کافر بھی نہیں. مذہب اسلام کے ماننے والے جس دین کو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، دین حنیف کے ماننے والے، اسی لیے سلسلہ در سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک نور محمدی جہاں جہاں منتقل ہوا ہے، اگر پیغمبران اسلام نہیں ہے تو وہ ان لوگوں کو ہم کافر نہیں کر سکتے، کبھی کافر نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نور محمدی پاک پشتوں پہ منتقل ہوتا ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت انور میں آیا ہے تو جانتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کے والد محترم مکہ شریف کی گلیوں میں جب چلتے تھے تو لوگ دو بھر کر دیا کرتے تھے، چلنے نہیں دیا کرتے. وہاں کی عورتیں، وہاں کی نوجوان دوشیزائیں چلنے نہیں دیا کرتی تھی، اور تمام عورتیں یہ خواہش کیا کرتی تھی، بڑے سے بڑے سردار کی بیٹی شہزادیاں یہ خواہش کیا کرتی تھی اے عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لے. لیکن خدا کی قدرت، وہ نور محمدی کسی اور ذریعے سے کسی اور کے شکم ہو کر کے اس عالم کائنات میں آنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی ہے. جب نور محمدی جو تو بہت ساری باتیں ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت
جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو کم سے کم موٹی بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی سے وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں جلوہ افروز ہوا ہے، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے حمل کا پہلا مہینہ تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ بڑے خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے، نور سے معطر، نور کی طرح چمکنے والے لوگ میری بارگاہ میں آ رہے ہیں، میری تنزیریں ہلا رہے ہیں، مجھ کو مبارکباد دے رہے ہیں، مجھ کو بدھائی دے رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، یہاں تک کہ تمام پیغمبران اسلام کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت ہونے سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود پیٹ میں نبی پاک 9 مہینے تک تھے. 9 مہینے تک فرشتوں کی پوری جماعت آتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی کنڈی کو ہلایا ہے. دروازہ جب کھولا گیا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ جواب دینے والا کہا میں تیرا باپ ہوں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرا بابا ایسا نہ تھا، میں نے اپنے بابے کی گود میں اپنی زندگی کے حصے کو گزارا ہے، میں اپنے بابا کی انگلی کو پکڑ کے چلنا سیکھا ہے، میں اپنے بابا کے ذریعے سے بولنا سیکھا ہے، میرا بابا ایسا نہیں تھا. آپ کون ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے جیسا میں نے نہ طاقتور دیکھا ہے، نہ خوبصورت دیکھا ہے، اور نہ کسی سے آپ کے جیسے حسن و جمال والے کے بارے میں میں نے سنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی گھبرا نہیں، میں تیرے باپ کا بھی باپ ہوں، یعنی نسل انسانی کا بابا آدم ہوں، اور اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں. تجھے اس لیے مبارکباد دینے آیا ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ فخر رسولہ ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنے ذات کے بعد اس عالم کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، وہی رسول ہاشمی اس سرزمین گیتی پہ تیرے گود کے ذریعے تشریف لائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت جب ہوئی ہے، علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بیان کرتے ہیں، جس قول کے بارے میں اگر اس قول کو ہم سن لے تو مچل جائیں گے، اور ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں، ہم نبی پاک کو ناراض نہ کریں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب میرا لخت جگر تشریف لایا ہے مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میرا لخت جگر کب آیا، احساس بھی نہیں ہوا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے، میرا نور نظر جو ہے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، یعنی گنگنانے کی، کچھ بولنے کی آواز آ رہی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے کان کو لگایا تو میرے کانوں تک یہ کلمات پڑے، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا محبوب یہ گنگنا رہا تھا، ربی حب لی امتی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے، اس سرزمین گیتی پر تشریف لائے اور سب سے پہلے ہم گنہگاروں سے حقار کو یاد فرمایا. تاریخ شاہد ایسا کوئی رسول ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ میرا نبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے مراتب اتنے بلند کیے ہیں کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بعد خدا میرا حبیب ہے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یاد فرما رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت بہت سارے واقعات ہوئے، علماء کرام ہیں اپنے علم کے مطابق ضرور بیان کریں گے، لیکن ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس سرزمین گیتی پہ تشریف لا رہے، حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ چند انسان اور جنات ایسے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مبارک حسین مبارک، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، علماء کرام کی جم غفیر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک محفل پاک میں ہم لوگ تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع سے ہم اس پہ ایک محفل پاک کو مناتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جو بھی چیزیں ہمیں عنایت کی گئی ہے، رب کائنات نے جو بھی چیزیں ہمیں عنایت کی ہے، تمام چیزیں اپنے حبیب پاک کے صدقے۔ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم عمل کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل پہ ہم عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم محفل پاک سننے کے لیے آگے، اس کے بعد اپنے گھر جائے، بات ختم ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری محفل پاک میں تشریف لائے تو کم سے کم کچھ باتوں پہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کریں، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، آخرت بھی۔ تمام چیزیں عمل کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پوری زندگی کو، 63 سالہ زندگی کو گزار دیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپنے سے لے کر اس سرزمین گیتی کو چھوڑنے تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو یہاں گزارا ہے، لوگوں کے درمیان گزارا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار کی بنیاد پر مذہب اسلام کو کم وقتوں میں عالم کائنات میں پہنچا دیا ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبران اسلام کے بارے میں، جن کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے، ان کے بارے میں پڑھے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں بہت سارے نبی تو ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی 500 سال 1000 سال تک ہوئی ہے، اسلام کو 1000 سال تک پھیلاتے رہے، لیکن گنے چنے چند لوگ اسلام کو قبول کیا ہے۔ بہت سارے پیغمبران اسلام تو ایسے بھی ہیں کہ ان کی ایک بھی امت نہیں ہو پائی ہے، یعنی ان سے ایک بھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ایسے لوگ تھے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت مبارکہ دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم وقتوں میں عالم کائنات کے ہر ذرے تک مذہب اسلام کو پہنچا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان جتنا مانے اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، یہ محبوب میں نے تم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ جس طریقے سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرے الحمدللہ رب العالمین، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام عالم کائنات کے رب ہے، اسی طریقے سے تمام عالم کائنات کے لیے پیارے آقا رسول ہے، رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت ہر خواہش عام ہے، ایمان والا بھی ہے، کافر ہے، کسی بھی مذاہب کا ماننے والا ہو، تمام مذاہب کے ماننے والے یا تمام لوگوں کے لیے یکساں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت۔ اس لیے شاعر کہتا ہے رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام۔ برادران ملت اسلامیہ، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی ہم منا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ صرف میلاد پاک میں آئے کل ہو کے پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ میلاد پاک میں ہم اس لیے آتے کہ کم سے کم کچھ دین کی باتیں سیکھیں، کچھ دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ جب تک ہمارے وہ ترنم شاعری مظفر پوری صاحب قبلہ نعت پاک پڑھ رہے تھے، لوگوں کا مجمع خوب تھا، جہاں تقریر شروع ہوئی لوگ کھسک گئے۔ اور پیر طریقت بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کے بھی بیانات کو سننا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک
مذہب اسلام کو پہنچانے کے لیے کتنی مصیبت جھیلی ہم نے جانا نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے 40 سال کی زندگی کو کافروں کے درمیان گزارا ہے. سب سے پہلے اپنی زندگی کے بارے میں کافروں سے منوایا ہے. فاران کی چوٹی کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں. فاران کی چوٹی پہ جب رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اب اعلان نبوت عام کر دو, اب خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب تمام مکہ والوں کے سامنے اعلان نبوت کر دو. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, رب کائنات کے پیارے محبوب ہے. فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہیں. مکہ کے کافروں کو, مکہ کے سرداروں کو جب آواز دی ہے تمام لوگ اکٹھا جمع ہو گئے ہیں. اس وقت کی تاریخ کو پڑھے ہم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے کون سی بات رکھی ہے اس بات پہ ہم غور کریں. اگر کوئی انسان پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہ جائے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض و کینہ رکھے, وہ انسان کبھی جنتی نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ مذہب اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے رسول اعظم کی ذات کو ماننی ہوگی, تب جا کے رب کائنات کی ذات کو ماننا ہے. فاران کی چوٹی پہ جب نبی پاک نے اعلان عام کیا تھا تو مکہ کی سرزمین, مکہ کے سردار جب جمع ہوئے تھے تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک معبودان باطل کی جو تم پرستش کرتے ہو اس کو چھوڑ دو, صرف وحدہ لا شریک رحمان و رحیم کی عبادت کرو. یہ نہیں فرمایا تھا. سب سے پہلے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بتاؤ میری زندگی تمہارے سامنے کیسی گزری ہے. 40 سال کی پوری ہسٹری ان مکہ کے کافروں سے نبی پاک نے پوچھا ہے. جب اپنی ذات کو منوا لیا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اے کافروں اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ تم لوگ مجھ کو کیسا مانتے ہو, کیسا جانتے ہو. اس وقت ابو جہل بھی موجود ہے, ابو لہب بھی موجود ہے, امت محمدیہ کا فرعون بھی موجود ہے. وہ لوگ موجود ہیں, وہی لوگ ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں کہا ہے, جب پوچھا ہے تو لوگوں نے کہا آپ تو امین الصادق ہے. 40 سال کا وقفہ ہمارے درمیان گزرا ہے, ہم نے آپ کے جیسے کردار والے کے بارے میں نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے, صرف آپ کے. آپ امین الصادق ہیں, آپ جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں, جو بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں, آپ جو بھی وعدہ کرتے ہیں اس وعدے پہ کھڑے اترتے ہیں. آپ نے جو کہہ دیا ہے اس پہ آپ اٹل ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں میں فاران کی چوٹی پہ کھڑا ہوں, اگر میں کہہ دوں ایک لشکر جرار ہے جو اس پہاڑ کے پیچھے اس پہاڑ کے پشت پہ کھڑا ہے, وہ تجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے, تیری وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے, تیری وجود کو ختم کر کے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بنانا چاہتا ہے, تو کیا تم لوگ مانو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ایک زبان ہو کر کہ آپ اگر یہ کہہ دے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جب چاروں طرف سے وہی لوگ ہیں, نبی پاک کو ہم امین الصادق بھی کہہ رہے ہیں, سچا بھی کہہ رہے ہیں, تمام تعریفیں بیان کر رہے ہیں. اے محمد ابن عبداللہ, ہم نے آپ کے ایسا آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے, نہ عرب کی تاریخ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آپ کی مثال پیش کر سکے. جب ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی پاک نے پوچھا ہے, تمام لوگوں نے جب حق فرمایا ہے تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اتنا بھروسہ, تم مجھ پہ اتنا بھروسہ کہتے کہ اگر کہہ دو کہ لشکر جرار ہے تم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو تو سن لو, ایک پیغام دیتا ہوں. اے لوگوں یاد رکھو, اس معبودان باطل کی پرستش چھوڑ دو, ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. میں تیری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مجھے رسول بنا کر بھیجا. میری رسالت کا اقرار کر, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر. اتنا کہنا تھا. جو لوگ نبی پاک کی تعریف کر رہے ہیں آپ کے جیسا سچا کوئی نہیں. ابو جہل کہہ رہا کہ آپ جو فرماتے آپ کے جیسا سچا کوئی نہیں.
اب وہی ابو جہل کہتا کہ آپ کو جیسا جھوٹا کوئی نہیں۔ غور کریں تو مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پہ ہی سب سے پہلے عمل ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو ہی اگر ہم فالو کریں تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام جہان میں کامیاب۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو طریقے کو ہم چھوڑ دیتے، محفل پاک میں تشریف لاتے ہیں، شاعر آتے ہیں اپنی آواز میں، وہ تو بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ رب کائنات کے پیارے محبوب کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت کی سنت ادا کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ کیا کرتے، سن لیتے ہیں اس کے بعد کان سے نکل جاتے ہیں۔ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی محفل پاک ہے، نبی پاک نے ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی، اسی لیے شاعر کہتا ہے، ہمارے نقیب صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شعر پڑھ رہے تھے، اسی درمیان میں ایک شعر میرے ذہن میں آیا، اس شعر کو دیکھیں کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ پوری عالم کائنات کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے فقط ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ ذرا غور کریں، مذہب اسلام کی ہماری حفاظت کے لیے، ورنہ یزیدی کہہ رہے تھے حسین تم میری بیعت کر لو، حکومت تجھ کو دے دو، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والے یا صحابہ کرام نے قربانی پیش کی ہماری بھلائی کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اس ذکر کی محفل سے ہم کچھ پیغام لے کر کے جائے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم عمل کریں، تب جا کے ہمیں کامیابی و کامرانی ملے گی۔ اس لیے کہ مذہب اسلام کو پھیلانا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد تھا، اور اس مقصد کو صحابہ کرام نے ہندوستان کی سرزمین تک پہنچایا ہے۔ اے لوگوں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ کم سے کم مذہب اسلام کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو مذہب اسلام کے طریقے کو اپنے اندر ہم صحیح تو کر سکتے ہیں، جو طریقہ ہمارے اندر غلط رواج پڑ رہا ہے ان طریقے کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین گیتی پہ تشریف لا رہے ہیں، آخر کس کے لیے تشریف لائے؟ ہم گنہگاروں سے آکار کے لیے تشریف لائے، ہم گنہگاروں سے آکار کے لیے۔ علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کے سناٹے میں جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک جب قیام میں کھڑے ہوتے، جب قیام کرتے ہم گنہگاروں سے آکار کے لیے، تو پاؤں میں ورم پڑ جاتا، جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر تشریف لاتے، پیر کے ورم ختم ہوتا، پھر کھڑے ہو جاتے اور روتے رہتے، اور جب بھی بیان کرتے بہت سارے مقامات ایسے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب مانگ تو کیا مانگتا ہے، اے میرے محبوب تجھ کو دیا جائے گا۔ لیکن ہر مقام پہ اگر تاریخ کو ہم دیکھیں، ہر مقام پہ رب کائنات کے پیارے محبوب نے صرف اتنا کہا ہے، رب حبلی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، میرے امت کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، نبی پاک کے صدقے میں انسان بنایا ہے، مذہب اسلام کا ماننے والا بنایا، تو ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی پہ جب تک عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں رب کائنات خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدسہ میں کہ میرے محبوب تو ارشاد فرما دے، تو اعلان کر دے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے تو سب سے پہلے میرے حبیب میرے محبوب تیری رضا چاہتے، تجھ کو راضی کر لے۔ تو کیا صرف میلاد پاک کی محفل پاک میں بیٹھ لیں گے میرا حبیب راضی ہو جائے گا؟ پھر کل صبح ہو کے وہی رفتاریں بے ڈھنگی ہوگی، کیا میرا محبوب راضی ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم مذہب اسلام پہ چلنا شروع کر دو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔
اور جب میں تم پہ سے راضی ہوں تو تیرا رب تجھ سے راضی، اور جب رب راضی ہے تو پھر سب راضی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کا مقصد لوگوں کو، جو لوگ ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے میں لوگوں کو بھلائی کی طرف موڑنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کو اس عالم کائنات میں ظاہر کرنا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں رب کائنات اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا، یہی تو مقصد ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک حدیث، ایک روایتوں میں آیا، ایک روایت گزرا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین گیتی پہ تشریف لائے ہیں تو خانہ کعبہ، اس قول یا اس روایت کے راوی حضرت عبد المطلب خود ہے، وہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا محترم ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، بھور کا وقت تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ ایک میں جھک گیا میرے گھر کی طرف، میری گھر کی طرف وہ زمین پہ گر گیا۔ میں سوچا کہ خانہ کعبہ کو ہوا کیا جو زمین پہ گر گیا، ختم ہو گیا، اب تو لگتا ہے کہ پھر پریشانی ہوگی اس کو بنانے میں، لیکن کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے کہ پھر وہ خانہ کعبہ کھڑا ہو گیا، خانہ کعبہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب اس بات کا پتا چلا کہ میرے گھر میں میرا پوتا تشریف لایا ہے تو جانتے ہیں حضرت عبد المطلب نے جب وقت کو ملایا تو وہی وقت خانہ کعبہ کے جھکنے کا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور جب علماء کرام بیان کرتے دل خوش ہو جاتا ہے۔ 1000 سال سے زردشت کا آگ سرد نہیں ہوا تھا، پارسی جلا جلا کر 1000 سال تک رکھا تھا، لیکن جس تاریخ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی وہ آگ بجھ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی، قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے وقت جو نور چمکا، اس نور کے بارے میں حضرت آمنہ فرماتی کہ اس کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، فرشتوں کی پوری جماعت اس عالم کائنات میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استقبال کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائی ہوئی ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کی، سرکار کی آمد کی خوشی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف آوری کے موقع سے تمام حوران و خلوہ اس عالم کائنات میں ایسا موقع پھر زندگی میں کبھی نہیں آئے گا جیسا موقع اللہ تبارک و تعالی نے ولادت باسعادت نبی پاک کے وقت دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جس وقت تشریف لائے تھے، ملائکہ مقربین کی پوری ہجوم موجود تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تو ایسے واقعات اس وقت رونما ہوئے کہ لوگ جب سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی، سوچنے پہ لوگ مجبور ہو جاتے کہ کیا یہ چیزیں ممکن ہیں۔ 360 بت خانہ کعبہ میں لوگ اگربتی دکھایا کرتے تھے، لیکن علماء کرام تحریر فرماتے کہ نبی پاک کی ولادت ہوئی تو تمام بتیں زمین کی۔ صبح خانہ کعبہ میں جب کفاران مکہ پہنچے تو دیکھا اپنے بتوں کا برا حال، لوگ کھڑا کرتے گر جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہماری خالی جھولیوں میں بھر دے، ہماری خالی دامنوں میں بھر دے، اور ہم تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی مومنین آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو آ رہے ہیں، تمام کی مغفرت فرمائے، اور ہم جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہیں
یا جو حضرات کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی شریعت اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.